جو تذکرہ ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی. تسلی اس بات سے دی گئی ہے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کے سامنے اللہ کے احکام پیش کرنا شروع کیے، قرآن لوگوں کو بتانا شروع کیا، تو لوگ طرح طرح کی باتیں آپ کو کہتے تھے. کوئی پاگل کہتا، کوئی مجنون کہتا، نعوذ باللہ ہر طرح کے الفاظ لوگ آپ کو کہا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو اس طرح کہے گا تو دل پہ اس کا ذرا اثر پڑے گا، تو آپ کے دل پر بھی اثر پڑتا تھا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. قرآن جو آپ پر نازل کیا گیا وہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس سے دوسروں کو ڈرائیں، اور یہ قرآن دوسروں کے لیے ہدایت کا یاد دہانی کا ذریعہ ہو. اس سے آپ کے دل پر کوئی اثر تنگی والا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کوئی کوفت نہیں ہونی چاہیے. کوئی لوگوں کی باتوں سے کہ آپ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس سے آپ کے دل میں ذرا بھی تنگی نہیں آنی چاہیے. یہ تسلی دی جا رہی ہے آپ کو، آپ کا یہ کام ہے، یہ مشن ہے، آپ کرتے رہیے. لوگ آپ کو کہتے رہیں گے، لیکن قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ آپ لوگوں کو سنائیں تو لوگ آپ کو یہ کہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو. یہ لوگوں کا کام ہے کہنا، آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے. قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. جب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا تو ان کو ہدایت بھی ملے گی اور اس کا ذریعہ آپ بنیں گے تو آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے. یہ آپ سے فرمایا. اس کے بعد پھر یہاں پر فرمایا گیا دونوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، اچھے اعمال والوں کا بھی، برے اعمال والوں کا بھی. پھر اللہ کے یہاں کیا چیز اہمیت رکھتی ہے وہ فرمایا والوزن یومئذ الحق. اللہ کے یہاں نامہ اعمال کی اہمیت ہوگی. وزن کس کا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے، کس کے ترازو میں خوب وزن ہے، اس کی قیمت اللہ کے یہاں ہوگی. یعنی اعمال کا بھاری بھرکم وزن لے کر کون آیا ہے وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا نامہ اعمال بھرپور ہوگا، جس کے ترازو میں بہت اعمال ہوں گے اور اس کا اتنا وزن ہوگا کہ پلڑا جھک جائے گا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. لیکن جن کا ترازو خالی ہوگا، جس میں کچھ نہیں ہوگا یا برائے نام ہوگا، تو ایسے لوگ اپنے اوپر زیادتی کرنے کی وجہ سے اور اپنے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے اب جہنم میں جائیں گے. ان کا خسارہ ہی خسارہ اور نقصان ہی نقصان. پھر اس کے بعد ایک طویل قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اور کیا نام ہے شیطان کا ذکر کیا گیا، ابلیس کا. یہاں پر پورا تذکرہ کرنے کے بعد اہم بات جو ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ شیطان بہکاتا کس طرح ہے. یعنی شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے. تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہاں بہکایا تھا تو کیا بات کہی تھی؟ بہت ساری باتیں ہوئیں، اس میں ایک اہم بات جو اس نے کہی تھی وہ سمجھنے کی ہے. وہ آیا تھا دوست اور ناصح بن کے، خیر خواہ بن کے. اس نے کہا تھا آدم جانتے ہو تمہیں اللہ نے یہ چیز کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا ہے، تم سوچ رہے ہو کہ اس کو کھانے سے کوئی نقصان ہوگا. کچھ نہیں، یہ صرف اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور پھر کبھی جنت سے نکل نہیں پاؤ گے. الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین. فرشتے بن جاؤ گے تم لوگ اور فرشتے جنت میں وہ نکلیں گے نہیں، تم پھر کبھی نکل نہیں سکتے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. قسم دینے لگا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بھائی میں جھوٹ نہیں بول لیا، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میری تمہاری کیا دشمنی ہے جو میں تمہیں ورغلاؤں گا، تمہیں غلط پڑھاؤں گا؟ میری تو تمہاری برسوں کی دشمنی ہے، ہم تم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اچھے سے. میں تمہارا خیر خواہ ہوں گا، میں تو تمہارا غلط نہیں سوچ سکتا. یہ بات اس نے کی تو انسان ہونے کے ناطے یہ بات دل میں آ گئی. انسان یہی پہ غلطی کرتا ہے، چوک کرتا ہے کہ اپنے خیر خواہ اور بدخواہ کی پہچان نہیں کر پاتا ہے. یہ فطرت رکھی ہے اللہ نے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر قیامت تک لوگوں میں یہ چیز رہے گی. یہ مسئلہ ہوا، نتیجہ یہی ہوا کہ انہوں نے وہ
اس کے بعد اللہ نے ان کو جنت سے نکالا. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کرنا یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلطی کرنا یہ انسانی فطرت ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسی میں ایک واقعہ اور بتا دوں آپ کو. حدیث میں ایک طویل واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مناقشہ چلتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہتے ہیں اللہ نے تمہیں جنت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، اور تم نے جنت وہ اللہ کی نافرمانی کی اور جنت سے نکالے گئے، تمہاری وجہ سے ہم بھی جنت سے نکالے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کا جواب تھا ایسی چیز کے بارے میں مجھے کیوں ملزم ٹھہرا رہے ہو جس کا خود فیصلہ اللہ نے کر دیا تھا. اور پھر حدیث میں موجود ہے کہ حضرت آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مناقشے میں جیت گئے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت غلطی کرنا. غلطی کرنا بڑا گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. غلطی کرنے کے بعد اس پر اڑے رہنا یہ گناہ ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ذرا سبق لینے کی ضرورت ہے. انہوں نے غلطی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے. ہم سب کی فطرت میں غلطیاں ہوتی رہیں گی. لیکن جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کو دوش دے کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی تو ہم کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہاں پر بھی سبق لینا چاہیے کہ غلطی کے بعد انہوں نے توبہ کس درجے کی تھی، وہ توبہ بھی ہماری ہونی چاہیے. وہ زمین میں بھٹکتے پھرتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم سے گناہ ہوا ہے. ربا اللہ نے ان کی دعا محفوظ کر دی، قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ دعا بیان کر دی. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ انہی کی دعا ہے کہ اللہ ہم دونوں نے، دونوں میں ابھی بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ ہم دونوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آج آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کھایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو کہیں کے نہ رہیں گے، ہم تو ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہیں گے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اس کا مطلب غلطی کا سارا کفارہ ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو گئے. بس یہی انسان کو سبق دیا اس واقعے سے کہ انسان سے انسانی بنیاد پر غلطی تو ہوگی، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ غلطی کے بعد اس کو توبہ کرنی چاہیے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کا صحیح معنی میں ان کی اولاد میں شامل ہے اور ان کے طریقے پر ہے، ورنہ پھر. اس کے بعد ایک واقعہ یہاں پر ایک تذکرہ ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ہم نے آپ کے لیے کپڑے کی شکل میں ایک لباس بنایا ظاہری طور پر. ہر انسان کپڑے پہنتا ہے جہاں کا جیسا لباس ہے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کو خوبصورت بنانا، انسان کے اعضاء کو چھپانا، بہت ساری ٹھنڈی گرمی سے بچانا، گرد و غبار سے بچانا، اس کے جسم کی حفاظت کرنا. پھر قرآن یہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. ایک لباس تو یہ ہے، لیکن بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا ہے. جس طرح ظاہری جسم کو چھپانے کے لیے لباس بہت مفید ہے اور بہت سی ظاہری پریشانیوں اور بیماریوں سے بچاتا ہے، ویسی دل کی دنیا کو بنانے کے لیے بہترین لباس تقویٰ ہے. اگر انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو اس کا دل اچھا نہیں رہ سکتا. تو جس طرح ظاہر کی صفائی، پاکی اور ظاہر کو بنانا سنوارنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ باطن کو، اندرون کو پاک کرنا اور بنانا ضروری ہے. اس آیت سے یہی سمجھایا گیا. پھر اس کے بعد اعراف کا تذکرہ کیا گیا ہے. اعراف سورت کا نام بھی ہے، اور اعراف کہتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ جن کا فیصلہ نہ جنت کا ہوگا نہ جہنم کا ہوگا، بھی بیچ میں اٹکے ہوں گے. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ آخر میں ان کو جنت ہی ملے گی. یقیناً یہ کہ وہ جنتی ہی ہوں گے، لیکن بعد میں جائیں. جب قیامت کے دن فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے کہ اے کافروں، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو میں جنت دوں گا، ہمیں جنت مل گئی. اب یہ بتاؤ تم جن جن کی عبادت اور پوجا کرتے تھے اور جن سے تم اپنے لیے اولادیں اور منتیں اور نظریں مانا کرتے تھے، انہوں نے کیا اپنا وعدہ پورا کیا؟ اب یہ خاموش ہوں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے اے جنتیوں، اللہ نے تمہیں جو پانی اور روزی دی ہے کچھ ہمیں بھی دے دو. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ.
پانی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہاں بھی قرآن نے پانی کا ہی تذکرہ پہلے کیا ہے کہ پانی اور رزق کی جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں کچھ ہمیں بھی دے دو۔ جنتیوں کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اے جہنمیوں یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے کافروں پر حرام کی ہیں، انہیں کبھی نہیں مل سکتی تمہیں، یہ صرف مومنین کے لیے ہیں۔ ایمان لاتے تو یہ نعمتیں ملتی، دنیا میں یہ نعمتیں اللہ نے سب کے لیے عام رکھی تھی، لیکن آخرت میں یہ نعمتیں صرف مومنین کے لیے ہیں، یہاں کافروں کا ان نعمتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، جو دین سے مذاق کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، بدعمالیاں اور بے اعتدالیاں برتتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں سامنے کہے گا کہ لوگوں دنیا میں تم نے ہمارا کوئی خیال نہیں رکھا، ہمیں بالکل بھلا دیا، تم اپنی دنیا بنانے میں لگے رہے، اپنے کاموں میں لگے رہے، تمہیں اذان کی آواز آئی اور ہمارا احساس نہیں ہوا، ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھیں، تم نے شکر ادا نہیں کیا، ہم نے بالکل بھلا دیا، اپنے دل میں کہیں جگہ نہیں دی، جاؤ آج ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں، جاؤ آج ساری نعمتوں سے ہم تم کو بے دخل کیے دیتے ہیں، جاؤ آج رحمت کا ایک ذرہ بھی ہم تم کو نہیں دیتے ہیں، جاؤ آج اپنے غضب کا پورا جتنا بھی حصہ سب تمہارے اوپر ڈال دیتے ہیں، جو کرو جو کرنا ہو تم کو۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، بڑے سخت الفاظ ہیں قرآن کے یہاں پر، یہ جھنجھوڑنے والے الفاظ ہیں کہ انسان کو جو ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ نے جو دین دیا ہے اس پر کاربند رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آگے چل کر پورا ایک طویل قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور جادوگروں کا ہے، یہ قصہ بھی ذرا سمجھنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انبیاء کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ زمین پہ ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا، بڑا زبردست سانپ بنتا تھا، وہ پورا ازدہی قسم کا ہاتھ تھا، بغل میں ڈالتے تو بالکل سفید چمکتا ہوا ایک دم نکلتا، آدمی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ اس طرح کے معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو فرعون کے جو ماننے والے لوگ تھے اور فرعون یہ سب کہا کرتے تھے یہ جادوگر، موسیٰ جو ہے جادوگر ہے۔ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو فرعون نے جمع کر لیا۔ فرعون کے پاس بادشاہ تھی، طاقت تھی، پیسہ تھا، وہ سمجھتا تھا میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، انہوں نے سب کو بلا لیا، سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے جمع ہو کر ایک سوال کیا کہ فرعون یہ بتاؤ اگر ہم موسیٰ سے بازی لے گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم بازی لے گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا انکم لمن المقربین، تم میرے قریبی بن جاؤ گے، حکومت کے عادی بن جاؤ گے، تمہیں عہدے مل جائیں گے، منصب مل جائیں گے۔ لالچ دیا جاتا ہے ہر چیز میں، دنیا میں بھی یہ لالچ ہر جگہ دیا جاتا ہے۔ مقابلہ ہوا، انہوں نے کہا موسیٰ سے، جادوگروں نے کہ موسیٰ تم کرتب دکھاتے ہو کہ ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ہی دکھاؤ۔ انہوں نے صاحب اس طرح کی رسیاں ڈالی، وہ اس طرح بنے سانپ چھوٹے چھوٹے، لوگوں کی آنکھوں پہ ایک دم اثر کر گئے، لوگ ڈرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ اپنا ڈنڈا زمین پر پھینک دو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا ڈنڈا جب ڈالا تو وہ ایک زبردست اژدہا بن گیا، اور جو جادوگروں کے سانپ اور جتنے کرتب تھے سب کو وہ ان نے کھا کے ختم کر دیا، ایک چیز نہ بچی۔ بڑے بڑے جادوگر اس وقت کے دنیا کے کونے کونے سے بلائے گئے۔ جب یہ دیکھنے کے بعد بات سمجھ میں آ گئی تو جادوگروں کے اندر عقل مندی تھی، انہوں نے فوراً کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، فوراً کہا ہے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ آمنا برب العالمین، ہم اس رب پر ایمان لائے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ کیا کہتا فرعون؟ قال فرعون، تم لوگ ایمان لے آئے ہو، یہ بڑی سازش ہے تمہاری، میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، تمہاری ہمت کیسے، تم تو بچنے والے نہیں۔ یہ دنیا کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ضد اور تکبر۔ جادوگروں نے حقیقت کو سمجھ لیا تو ضد اور تکبر نہیں دکھایا، مان لیا۔ ہونا یہی چاہیے، انبیاء کی تعلیم یہی ہے۔ جتنے ظالم رہے ہیں تاریخ میں، جتنے بدماش قسم کے لوگ رہے ہیں، شیطان کے سخت ترین پجاری جو رہے ہیں،
ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حق کو دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود تکبر کی وجہ سے چھوڑ دیتے. جب حق سامنے آ گیا مان لیا تو اب مان لینا چاہیے چاہے اپنی غلطی ہو. اب ماننا ہی عافیت ہے. اب بھی اگر نہیں ماننا ہے تو پھر ضد اور تکبر ہے. ضد اور تکبر کی وجہ سے نہ ماننے والے کو سخت ترین سزا ہوگی جو فرعون کو ہوگی. جو فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ویسے اس کو عبرت بنا دیا ہے اور اس کے لیے طرح طرح کی باتیں قرآن میں ذکر کی ہیں. کل کو بھی کچھ باتوں کا تذکرہ اس میں ہوگا. تو اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. کئی مہینوں کے بعد آخرکار جہاز تیار ہو گیا. پھر انہوں نے جہاز بنانے میں دی گئی مدد کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کیا. باڑھ کا وقت دن بدن قریب آ رہا تھا. ایک رات اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ جلدی ہی دنیا میں باڑھ آئے گی اور اس دن پیغمبر کے گھر کے چولہے سے پانی نکلتا ہوا نظر آئے گا. میرے بچے، پیغمبر کے بنائے اس بڑے جہاز میں 3 الگ حصے تھے. وہ کون سے حصے تھے ابو؟ وہ 3 مختلف قسم کی جانوں کے لیے تھے. پہلا پنچھیوں کے لیے تھا، دوسرا حصہ انسانوں کے لیے اور تیسرا حصہ جانوروں کے لیے تھا. ماشاءاللہ، تعریف. نہیں آواز سن کے ہنس رہے ہیں. اور جب باڑھ کا دن قریب آیا تو جانور اور پنچھی ایک کے بعد ایک جہاز میں آنے لگے. وہ جوڑے میں آ رہے تھے. ان میں ہاتھی، جراف، شیر، خرگوش اور طوطے تھے. اور جلدی ہی جہاز دنیا کے طرح طرح کے جانوروں اور پنچھیوں سے بھر گیا. اور ایک دن جیسا کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا تھا، پانی اچانک ان کی رسوئی کے چولہے سے نکلنے لگا. یہ وہ اشارہ تھا جس کا پیغمبر نوح علیہ السلام انتظار کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ باڑھ کا وقت آ چکا ہے. جب وہ باہر نکلے انہوں نے دیکھا بارش بھی شروع ہو چکی تھی. بنا وقت ضائع کیے وہ باہر دوڑے اور انہوں نے اچھے مسلمانوں کو بلایا جنہوں نے جہاز بنانے میں ان کی مدد کی. انہوں نے ان سبھی سے جلد جہاز میں چڑھنے کو کہا. اللہ پر یقین نہ کرنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے، لہذا وہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے رہے. اس بے وقوف کو دیکھو، وہ پتہ نہیں ان جانوروں اور انسانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. پیغمبر نے ان کی باتوں کو توجہ نہیں اور اپنی بیویوں اور اپنے بیٹوں کو جلد سے جلد جہاز پر چڑھنے کو کہا. سبھی نے ان کے حکم کی تعمیل کی سوائے ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹے کے جو کہ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا، میں پانی سے خود کو بچا لوں گا، میری فکر نہ کرو. پانی اب اوپر تک چڑھ چکا تھا، لہذا پیغمبر جہاز کی طرف لپکا. باڑھ خطرناک ہو چلی تھی اور پانی مسلسل اوپر چڑھ رہا تھا. زمین بھول چکی تھی. لگاتار بارش اور بڑھتے پانی کی وجہ سے ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا تھا. بارش کئی گھنٹوں تک نہیں رکی اور اب لوگوں کو علم ہوا کہ پیغمبر صحیح کہہ رہے تھے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف دوڑے. پیغمبر نے دیکھا کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا پانی سے خود کو بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. انہوں نے ان سے کہا، آؤ اور جہاز پر چڑھ جاؤ، خود کو بچاؤ. لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی اور وہ پہاڑ کے عروج پر جا پہنچے. تبھی ایک اونچی لہر، پہاڑ سے بھی زیادہ اونچی لہر ان سے ٹکرائی اور انہیں اپنے ساتھ لے گئی. یہ خطرناک لہر اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی بہا لے گئی. پانی مسلسل بڑھتا ہی گیا اور کچھ وقت بعد پوری زمین پر پانی پانی تھا. تب پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ. جب پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو بارش اب رک چکی تھی لیکن پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا. پیغمبر جانتے تھے کہ انہیں بہت لمبے وقت تک جہاز میں ہی رہنا ہوگا. لیکن کیا جانوروں نے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا اور وہ ساتھ رہے کیسے؟
जहाज में कुल 80 लोग सवार थे और पैगंबर ने सभी जानवरों और इंसानों के मुताबिक खाने का इंतजाम कर रखा था। अल्लाह ने सब कुछ तय कर रखा था मेरे बच्चे। जहाज सभी के लिए महफूज था, मासूम भेड़ और खूंखार शेर सभी के लिए। सभी खूंखार जानवर किसी न किसी बीमारी की गिरफ्त में थे। सभी एक साथ रह रहे थे, लेकिन पैगंबर को चूहों की वजह से बहुत दिक्कतें पेश आईं। वो सभी जगह थे, ऊपर नीचे इधर उधर सभी जगह भागते थे। वो वाकई परेशानी का सबब थे। और तब पैगंबर ने अल्लाह से गुजारिश की और इस तरह बिल्ली वजूद में आई। बिल्ली ने चूहों का शिकार शुरू किया और इस तरह चूहों की शरारतें कम हो गई। और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उन सारी परेशानियों को खत्म किया जो कि पैगंबर जहाज पर महसूस कर रहे थे। वो पिछले 150 दिनों से मुसलसल जहाज पर थे और इस सफर के दौरान उन्हें कहीं भी जमीन नजर नहीं आई थी। पैगंबर और बाकी लोग कई दिनों तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहे। तब पैगंबर ने एक कौवे को भेजा ये देखने के लिए कि क्या कहीं कोई जमीन नजर आती है, लेकिन कौवा वापस नहीं लौटा। फिर पैगंबर ने जमीन ढूंढने के लिए एक और पंछी को भेजा और कुछ दिन बाद जब वो वापस आया तो उसकी चोंच में जैतून के कुछ पत्ते थे। पैगंबर और उनके साथ के बाकी लोग सभी बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि वो जमीन के ही आसपास हैं। जहाज कुछ दिन तक यूं ही और चलता रहा और फिर एक दिन वो जूड़ी पहाड़ के ऊपर जा पहुंचा। पैगंबर ने कहा बिस्मिल्लाह और जहाज वहीं रुक गया। 150 से भी ज्यादा दिनों तक जहाज पर रहने के बाद अब उनका सफर खत्म हो गया था। ये पहाड़ पे ही मिला है। पैगंबर ने सारे जानवरों, पंछियों और कीड़ों को सबसे पहले जमीन पर जाने का मौका दिया। वो बाहर गए और उन्होंने फिर से जमीन को आबाद कर दिया। पैगंबर और बाकी मुस्लिम जहाज से बाहर आए और आते ही सबसे पहले क्या लगाया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू। मेरे बच्चे, क्या तुम आज पैगंबर की कहानी सुनना चाहते हो? पैगंबर की कहानी? माशाल्लाह, ये तो उम्दा बात लगती है। मैं जरूर सुनना चाहूंगा। इंशाअल्लाह। ये कैसा रहे कि मैं तुम्हें आज पहले पैगंबर की कहानी सुनाऊं? क्या तुम उसे सुनना चाहते हो? सबसे पहले पैगंबर की कहानी? माशाल्लाह, कहानी जरूर सुनाइए अबू। ठीक है, लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, एक सवाल का जवाब दो। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। आगे बताइए अबू, सवाल पूछिए। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि सबसे पहले इस फानी दुनिया में कौन आया? कोई इशारा तो दीजिए। ठीक है, इनमें से एक को चुनो। आदम अलैहिस्सलाम, केन या इब्लिस? मुझे जवाब पता है, वो थे आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, तुमने सही जवाब दिया। तो ठीक है, मैं अब कहानी सुनाता हूँ। आदम की कहानी सुनो। इनकी वजह से दुनिया में आए थे, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की। वरना दुनिया में नहीं आते, दुनिया नहीं बनती। समझ रहे हो नहीं? बहुत वक्त पहले अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरज, चांद और जमीन बनाई। इस तख्लीक के बाद उन्होंने देखा तो ये मुकम्मल नहीं लगी। तब उन्होंने फरिश्तों को जमीन से मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। फरमाबरदार फरिश्ते मिट्टी लाए और अल्लाह ने उसे आदमी की शक्ल अता की और उसे नाम दिया आदम अलैहिस्सलाम। बैठ के देखो सब बच्चे देखो। लेकिन वो 40 साल हिला ही नहीं, वहीं का वहीं बुत बना रहा।
जब इब्लिस ने उसे देखा तो वो कुछ परेशान और डरा हुआ नजर आया। इब्लिस शैतान को कहते हैं। और तब 40 समझ रहे हो? साल के बाद एक दिन अल्लाह सुब्हानल ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। जब रूह उसके सिर में दाखिल हुई तो वो मैं चीख लिंक तो पड़ा। ले आऊंगा। लिंक तो ले आऊंगा। और जब रूह आंखों पर पहुंची मिल गई तो तो ले उसे आऊंगा। चारों बड़ा तरफ बड़ा। जायकेदार खाना दिखाई दिया। फिर जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास हुआ। पैगंबर को अपने चारों तरफ रसीले फल नजर आए, लेकिन इसके पहले कि रूह पैरों तक पहुंचती वो फलों की तरफ लपकी और पैर न चलने से आदम अलैहिस्सलाम वहीं नीचे गिर गए। तब अल्लाह ने इज्जत की निशानी के तौर पर सारे फरिश्तों और इब्लिस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। एक के बाद एक सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। चावल लोगे? हारून चावल लोगे? इब्लिस ने कहा कि वो पैगंबर से बेहतर है क्योंकि वो आग से बना है। अल्लाह ने नाफरमानी से नाराज होकर इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया। उस दिन से इब्लिस को शैतान कहा जाने लगा और उसे जहन्नुम में फेंक दिया गया। शैतान अब इंसानों से बहुत नाराज था क्योंकि उनकी वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया था। इसलिए उसने इंसानों से बदला लेने के लिए उन्हें गुमराह करने की कसम खाई। फिर अल्लाह ने आदम को जन्नत के सारे जानवरों और पंछियों के नाम सिखाए। शेर, भेड़, ऊंट, हाथी, फाख्ता, हम रख दूंगा। मोर और भी बहुत सारे। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि वो बागीचे से कोई भी फल खा सकते हैं सिवाय एक के। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि उन्हें इल्म के पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना हराम है। और वो अपना ज्यादातर वक्त जन्नत के जानवरों के साथ खेलकर बिताने लगे। कुछ साल बाद पैगंबर वहां अकेले पड़ गए क्योंकि जन्नत में कोई और इंसान नहीं था। अल्लाह सुब्हानल ताला ने ये देखा और आदम के लिए शरीके हयात बनाने का फैसला किया। उस रात जब पैगंबर सो रहे थे तब अल्लाह ने पहली औरत की तख्लीक की। जब पैगंबर जागे वो औरत को देखकर खुश हुए। उन्होंने उसका नाम पसली से ही तो बनी है ना। क्योंकि हाँ। उनकी तकलीफ किसी जानदार चीज से की गई थी। हाँ। ये दोनों जन्नत में वही दिखाया है 1.5 पसली से बनने का। खुशी खुशी रहे। शैतान अब भी इंसानों से नाराज था। कई बरस बीत चुके थे, लिहाजा शैतान जानता था कि पैगंबर अल्लाह का कौल भूल गए होंगे। एक दिन उसने एक तरकीब लगाई जिससे पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया जाए। शैतान जन्नत में आया और उसने पैगंबर और उनकी बीवी को उस फल को खाने के लिए उकसाया जो हराम था। पैगंबर और उनकी शरीक हयात ने अनजाने में ही उस दरख्त के फल को तोड़ा और खाने लगे, पर इसके पहले कि वो फल को न खा पाए, इनसे बड़ा गुनाह हुआ। अब वो दर्द, उदासी और अल्लाह ने मना किए हुए इनके फल को खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके जिस्म पर कोई पैरहन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने आप को ढांकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया। अब वो वाकई बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनकी नाफरमानी के लिए उन्हें सजा देंगे। जब अल्लाह सुब्हानल ताला को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया। पैगंबर और उनकी बीवी को काफी लंबे वक्त तक पैदल चलना पड़ा और आखिरकार वो एक नदी के किनारे पर जाकर बस गए। पैगंबर जानते थे कि जमीन पर उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होगी। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ा, भूख मिटाने के लिए
फान नेट नहीं दे रहा कनेक्टेड है वो। अबे कनेक्ट हो रहा है अल्लाह तेरे शुक्र है।